بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم بھائیوں، آج ملک کے حالات ہم سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ کیا قصور تھا ان نوجوانوں کا جن کو پوچھا گیا، جن کی داڑھی کو دیکھ کر، جن کے اسلامی شعار کو دیکھ کر، جن کا اسلامی نام سن کر آج کے اس یزید ظالم نے ان نوجوانوں کو گولیوں سے بھون دیا اور شہید کر دیا۔ کیا قصور تھا ان عورتوں کا جن کے بدن پر 1 انچ کپڑا نہیں رکھا گیا، جن کو ننگا کر کے پورے شہر میں گھمایا اور پھرایا گیا۔ میں ایک امام صاحب نماز پڑھ کر مسجد کے اندر رہتے ہیں، بڑی بے دردی سے آج کے یزیدوں نے، آج کی فرعونیت نے اس نوجوان عالم دین کو شہید کر دیا۔ ابھی کتنی جانوں کا سودا ہوتا رہے گا، ابھی کتنا خون بہتا رہے گا، ابھی کتنے بہنوں کی عزت لٹتی رہے گی، اور کب اس قوم کو ہوش آئے گا، کب ہمارا مردہ ضمیر بیدار ہوگا، کب ہماری غفلت کی نیند سے ہم جاگیں گے؟ کیا اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا صرف مسجد کے خطبہ کا کام ہے، مسجد کے اماموں کا کام ہے؟ قوم و ملت کے، معاشرے کے امراء کا، مالداروں کا یہ فرض نہیں ہے؟ کیا یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کل مسجد مکرم میں ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ مولانا، آج کے علماء حق کی تائید کرنے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، حق کی بات کہنے سے ڈر جاتے ہیں کہ ان پر کمیٹی کا رعب ہوتا ہے، محلے کے روبداروں سے وہ ڈرتے ہیں۔ ابھی بھی اس مجمع میں وہ تشریف فرما ہے۔ میں نے ان سے اس وقت بھی کہا، اب بھی کہتا ہوں، کیا ظلم اور ظالم کے خلاف آواز اٹھانا صرف علماء کا کام ہے؟ صرف ممبر و محراب ہی اس کی جگہ ہے؟ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ آپ بھی تو الحمدللہ بڑے سرکاری عہدے پر فائز رہے، اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا، اللہ نے آپ کو مال سے نوازا، اللہ نے آپ کو سہولت دی ہے۔ مجھے بتائیں، آپ اپنی سرکاری ملازمت کے دوران قوم و ملت کے کتنے لوگوں کا آپ نے کیا بھلا کیا ہے؟ میں نے ان سے سوال کیا، مجھے بتائیں آپ کہ آپ نے عہدے پر رہتے ہوئے قوم و ملت کا کیا کام کیا ہے؟ کیا اس کے خلاف بولنا، آواز اٹھانا صرف علماء کا کام ہے؟ جب کوئی قوم و ملت پر آنچ آئے تو کیا صرف اس کے لیے اسد الدین اویسی ہی پیدا ہوئے ہیں؟ آپ مسلمان نہیں ہیں؟ آپ نے کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ اس امت کے عورتیں بھی میدان جہاد میں پہنچ کر انہوں نے اپنا فرض نبھایا ہے؟ مجھے بتائیں، اللہ نے جو دولت آپ کو دی تھی، آپ نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ آج بھی یہ سوال آپ کے سامنے ہے، کل قیامت کے دن اللہ کا دربار ہوگا، اللہ بھی یہ سوال کرے گا، ارے میرے بندے، میں نے تجھے عہدے پر بٹھایا تھا، میں نے تجھے دولت عطا کی تھی، جس عہدے پر میں نے تجھے بٹھایا تھا، پتہ قوم و ملت کا تو نے کیا کام کیا؟ جب تک کرسی پر بیٹھتے ہیں، قوم و ملت کا کوئی بندہ تمہیں نظر نہیں آتا۔ کرسی کا نشہ، اقتدار کی آگ ایسا متکبر اور مغرور بنا دیتی ہے کہ وہاں قوم و ملت کے حالات، درد اور بے بسی تم کو نظر نہیں آتی،
ریٹائرمنٹ کے بعد قوم یاد آتی ہے، سب کچھ کیا کرایا ختم ہونے کے بعد تمہیں قوم کا احساس ہوتا ہے۔ اس وقت کیوں قوم کو یاد نہیں کیا جب ٹیبل کے نیچے سے رشوت کا مال تم نے لیا، جب عہدے پر بیٹھ کر تم نے غلط پر سائن کیا، دستخط کیے، اس وقت قوم کا احساس کہاں تھا؟ قوم و ملت کا درد کہاں تھا؟ میں سب کے لیے عرض کر رہا ہوں، وہ احباب جو بڑے اوڑے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں اور بعد میں قوم ان کو یاد آتی ہے، سب کچھ ختم ہونے کے بعد ان کو قوم کا احساس ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے، ظلم اور ناانصافی کو دیکھے، تو سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ تم اسے ہاتھ سے روکو۔ ہاتھ سے روکنا قوم و ملت کے منسٹروں کا، عہدے داروں کا، ٹیبل پر بیٹھ کر دستخط کرنے والوں کا، سرکاری گاڑی میں گھومنے والوں کا، سرکاری سہولیات لینے والوں کا کام ہے۔ اللہ نے تمہیں عہدے پر بٹھایا ہے، پیسہ جمع کرنے کے لیے نہیں، گھر پر گھر تعمیر کرنے کے لیے نہیں۔ پہلا درجہ ہے کہ ہاتھ سے روکو، یہ عہدے داروں کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ کسی بھی عہدے پر فائز ہو۔ دوسرا درجہ زبان سے روکنے کا ہے، یہ علماء کا کام ہے کہ مسجد کے ممبر و محراب سے حق کا اعلان کرے، حق کا اظہار کرے، سچی اور حقیقی بات کہے، ظلم کو روکے، یہ علماء کا کام ہے۔ لیکن آج یہ سچائی اور حقیقت ہے، نہ عمرا عہدے دار اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نبھا رہے ہیں، اور معاف کیجئے نہ ممبر و محراب پر بیٹھ کر خطاب کرنے والے آج ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔